مجید کا موضوع توحید ہے۔ اس وقت میں نے گزارش کی کہ ایک لحاظ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا موضوع ہی دعا ہے۔ کیوں؟ دعا کہتے ہیں مخلوق کو اپنے خالق سے رابطہ استوار کرنے کو، اور قرآن مجید نے حقیقت توحید پر روشنی ہی اسی لیے ڈالی ہے تاکہ ہم اس حقیقت سے رابطہ استوار کر سکیں۔ پورا بیان حقیقت توحید اسی لیے، ورنہ رب اکبر ہماری طرح، ہم جیسے انسانوں کی طرح نعوذ باللہ خود نمائی کے مرض میں گرفتار نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات کو پہچانوانا چاہتے ہیں۔ ہر تخلیق کار، ہر فنکار اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا ہے۔ یہ پہچانوانے کی خواہش یہ خود ایک نیاز مندی ہے، یہ ایک طرح کی نیاز مندی ہے، یہ ایک طرح کی محتاجی ہے۔ وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے۔ پروردگار کسی بھی اعتبار سے نیاز مند نہیں ہے، وہ مطلقاً بے نیاز ہے، وہ صمد ہے۔ صمد یعنی بے نیاز۔ تو اس رب اکبر، اس رب بے نیاز، اس رب صمد کے لیے یہ بات متصور نہیں ہے کہ وہ محض خود کو پہچانوانا چاہتا ہے۔ وہ پہچانوانا ہی اس لیے چاہتا ہے تاکہ اس کے مخلوقات اس سے اپنا رابطہ برقرار کریں۔ یہ پہچانوانے کی خواہش اس لیے ہے کہ ہم اس سے رابطہ استوار رکھ سکیں۔ اگر ہم رابطہ استوار نہیں رکھ سکے تو زیاں اس کا نہیں ہمارا، اس لیے اس کا زیاں نہیں ہے کہ وہ فیاض علی الاطلاق ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہم اگر اس سے اپنا رابطہ استوار نہ رکھ سکیں گے تو وہ دوسری کوئی ایسی مخلوق پیدا کر لے گا جو اس سے رابطہ استوار کرے۔ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس سے رابطہ استوار رکھ سکیں گے تو ہمارا وجود نقش معتبر بن جائے گا۔ ہم اگر اس سے رابطہ استوار نہ رکھ سکے تو ہمارا وجود نقش بے معنی ہو جائے گا، نقش برآب ہو جائے گا۔ ہماری پوری ہستی محض اس ربط کی رہین منت ہے جو رب اکبر سے قائم ہے۔ اس کی چشم کرم ہے کہ ہم ہیں، اس کی چشم کرم نہ ہو تو ہم نہیں ہیں، ہر چند کہیں کہ ہیں، نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچانوایا، حقیقت توحید کو بیان کیا، اور اس لیے بیان کیا کہ مخلوقات اس سے رابطہ برقرار رکھ سکیں، رابطہ استوار کر سکیں، اور اسی رابطے کا نام ہے دعا۔